رسول کی بہت بڑی ہستی، اہل بیت کے بہت بڑے امام، موسیٰ کے ساتھ کاظم کیوں آیا؟ ذرا میں یہ تھوڑا سا نقطہ بیان کر دوں۔ والکاظمین الغیظ، کاظم، کیونکہ موسیٰ نام آخری درجے کا جلالی ہے، وہ صرف اس وقت کے نبی کا کمال تھا جو اس جلال کو پی کے جلال کے ساتھ بھی ان کا ساتھ جمال چلتا تھا۔ ابراہیم نام آخری درجے کا جلالی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور کمال کا درجہ تھا، ان کا ہی زیبا تھا کمال، کہ اتنے بڑے جلال والے نام کے باوجود بھی ان کی شان کریمی اور رحیمی بہت زیادہ تھی۔ تو اس لیے موسیٰ کے ساتھ کاظم ہے۔ کاظم ایسا شخص جو غصے کو پینے والا، جو درگزر کرنے والا، جو معاف کرنے والا، جو عنایات کرنے والا، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ یہ مزاج والکاظمین والکاظم۔ تو امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا بہت زبوں حال، پریشان حال، دکھوں کا غموں کا مارا ہو، اس کے پاس خود تشریف لے گئے۔ تو اس نے دیکھا، وہ نہ پہچان سکا کون ہستی ہیں، کون صاحب کمال ہیں، کون آل رسول اہل بیت کے تاجدار ہیں، وہ نہ پہچان سکا۔ تو اس سے پوچھا، لگتا ہے پریشان ہے؟ ہاں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا سب کچھ لٹ گیا، میں اپنے علاقے کا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، میری بیویاں تھیں، میری اولاد تھی، میرا مال تھا، میری چیزیں تھیں، میری دولت تھی، میرا سب کچھ تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، لیکن آج سب کچھ ختم ہو گیا، اور حتیٰ کہ میں اپنا قبیلہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، تنہائی کی زندگی گزار رہا ہوں، تنہائی کی زندگی۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے، کیا ہوا تجھے؟ تو لگا میرے پاس سب کچھ، مال، چیزیں، نعمتیں تھیں، سب کچھ تھا، سب لٹ گیا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت و آرام کا قافلہ کو سفر کر جاتا ہے، راحت و آرام ہوتی نہیں۔ تو پوچھا تجھے کیا محسوس ہوتا ہے کہ تیری پکڑ کس چیز پہ ہوئی ہے؟ تجھے کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ اتنا گہرا سوال کرنے لگے ہیں اور میرے دل کی باتیں آپ بوجھنے لگے ہیں، آپ کون ہیں؟ اور میرا نام یہ ہے۔ کھڑا ہو گیا، اس نے آپ کا ہاتھ چوما، پیشانی کو بوسہ دی اور عزت و اکرام سے بٹھایا۔ عجیب بات کہنے لگا، میں جس دن سے زوال میں آیا ہوں، میں ایک دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، سنا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جس کو دعا دے دیں اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، کبھی مجھے ان سے ملوا دے، وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، یا مجھے ایسی ہی کوئی تیز رفتار سواری دے دے، اور جس کو سمتوں کا بھی پتہ ہو، یا اللہ میں ان تک پہنچ جاؤں اور ان سے دعا کرا دوں تو میرے کام بن جائیں گے،
کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے۔ رو پڑا، کہنے لگا کہ دعائیں رائگاں نہیں جاتی، دعائیں ضائع نہیں جاتی، دعائیں اثر کرتی۔ شیخ نے پھر سوال کیا، تیرا کیا خیال ہے؟ تجھے زوال کس چیز پہ آیا؟ کہا کہ ایک قبر تھی میرے گھر کے قریب، اس کے ساتھ میدان تھا، میں نے اپنے گھر کو وسیع کرنے کے لیے اس قبر کو ختم کیا، اس میدان پہ میں نے دیوار دے دی اور میں نے وہاں بیل بوٹے لگا دیے اور گھر کو مزین کر دیا۔ میرے دوست آتے تھے، میں وہاں اٹھتا بیٹھتا کہہ کے لگاتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ہمیں رونتا پھر رہا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی عبادت میں خلل ہوتا ہے، جن کے ذکر میں خلل ہوتا ہے، جن کی تسبیح میں خلل ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ میں پوچھا کون ہے آپ؟ کہا یہ سارا قبرستان ہے اور کچھ نشان باقی تھے، باقی ختم ہو گئے، اور نشان اصل نہیں ہے، ہم سب نیچے رہ رہے ہیں، ہمارے گھر ہیں نیچے، ہماری رہائش ہے نیچے، اور تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو وہ جگہ چھوڑ دے، تو وہ جگہ چھوڑ دے۔ کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب کو خواب ہی سمجھا اور سمجھا کہ یہ خواب ہے یا خیال ہے، بس میں نے خواب کو خواب ہی سمجھا اور میرا خواب ہو گیا۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے زوال آنا شروع ہوا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بس ایسے زوال آنا شروع ہوا، اور ایک پل میں میری زندگی زوال میں چلی گئی، اور اب عالم یہ ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج ہوں اور گھونٹ پانی کا محتاج ہوں اور زندگی کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے دعا نہیں کر دیتے؟ شیخ نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور ایک دعا بتاتا ہوں تو پڑھا کر، اور پڑھا کر اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس نے کہا کہ میں نے وہ جگہ خالی کر دی ہے لیکن زوال ختم نہیں ہوا۔ فرمایا لگتا ہے کہ ان فقراء، ان درویشوں کی ناراضگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم پتہ نہیں کس انداز سے کوئی کوتاہی ایسی کر بیٹھتے ہیں، اس بندے کو کس طرح ہماری زبان کے بول ڈس لیتے ہیں، ہماری نظروں کے تیر کھا جاتے ہیں، ہمارے قدم ایسے اٹھتے ہیں کہ اس کی طرف نہیں اٹھنے تھے، ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں ایسی اٹھتی ہیں کہ اس کی طرف نہیں اٹھنی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اگر ہمیں روٹی مل رہی ہے وہ دو وجہ سے مل رہی ہے، ایک استغفار کی وجہ سے کہ ہم استغفار کر رہے، ایک اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کی خیر خواہی چاہ رہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہ لوگوں کی مغفرت کر دے۔ اب اس میں ایک چیز آئی ہے اس دعا میں جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس میں دل کا آپ ٹھنڈا ہو جائے۔ دروشی پڑھیں۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
اس دعا کے آخر میں دو الفاظ بھی ہیں، احیا اور اموا۔ کیا ہے لفظ جی؟ احیام و اموات، دو لفظ ہیں۔ اللہ مغفرت کر دے مومنوں کی، مسلموں کی، جو زندہ ہے ان کی بھی، اور جو مر گئے ان کی۔ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ قبرستان کی مٹی گئی اور وہ اجاڑ ہو گیا، اور اس کے میرے پاس واقعات ہیں بہت زیادہ واقعات، کہ جس نے بھی قبرستان کے قبضہ کیا اور قبرستان میں ایک ایک کو اپنی زندگی کے احاطے میں لیا، گھر، دکان، بلڈنگ، کچھ بھی ہے، اس کا کچھ نہیں بچا، اس کا کھ نہیں بچا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور یہ نہیں، وہ کہنے لگا کہ میں نے گوروں کے قبرستان پہ قبضہ کیا، غیر مسلم تھے، غیر مسلم تھے۔ یاد رکھنا، جس طرح اسلام نے مرنے سے پہلے کسی مسلمان یا غیر مسلم کی ریسپیکٹ اور احترام دیا ہے، اس طرح موت کے بعد بھی احترام ہے، یاد رکھیے گا۔ اب میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس چیز سے میں نے درود پاک پڑھوایا برکت کے لیے، جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا، میں نے کسی کا دل دکھا دیا، یا دل نہیں دکھایا، کسی کا دل دکھ گیا، یا میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، اور اس کی عزت نفس مجروح ہوئی، یا میں نے اس کا حق کھا لیا جانے یا انجانے میں، اور میرا حق دینے کا ارادہ ہے، اور میں نے اس کا حق دینا ہے، اور 100% دینا ہے، 100% دینا ہے۔ اب اگر میں نے اس کا کوئی دل دکھایا یا اس کو تکلیف دی، اس کا ازالہ میں یوں کر رہا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اس حدیث میں زندہ کا نام بھی آیا ہے نا، یہ نہیں آیا، اس میں زندہ کا نام بھی آیا ہے۔ آپ نے زندہ کی مغفرت مانگ لی، جب زندہ کی مغفرت مانگ لی، معافی کے بعد دولت، عزت، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اصول ہے۔ آپ نے کسی کے لیے استغفار مانگ لیا اور اللہ نے اس کا گھر آپ کی توبہ کی وجہ سے پورا کر دیا، جو عذاب آنے والا تھا فقر کی شکل میں، غربت کی شکل میں، تندرستی کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، اچانک کینسر کی شکل میں، اور اچانک ٹیومر کی شکل میں، اور اچانک برین ہیمریج اور کسی ہارٹ کی شکل میں، اللہ پاک نے وہ عذاب اس دعا کی برکت سے ٹالا۔ تو نے اس کے لیے دعا کر دی، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں دعا بہترین مرہم ہے، دعا بہترین تحفہ ہے، اور دعا بہترین ازالہ ہے کسی بھی تکلیف مصیبت کو دور کرنے کا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تو ایسا کر، اس دعا کو پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ، تیرے پر خوشحالی کے اللہ دروازے کھولے گا، تیرے پر راحت، رحمت اور برکت کے اللہ دروازے کھولے گا، اور تیرے ساتھ اللہ عافیت عطا فرمائے گا۔ سفر میں تھے، تشریف لے گئے، کئی عرصے کے سفر کے بعد پھر لوٹے تو خیال آیا یہاں ایک مفلس بدحال پریشان شخص ملا تھا، لیکن وہاں دیکھا تو وہاں تو ایک بہت بڑی حویلی، بہت بڑا محل اور بہت بڑا گھر بنا ہوا،
تو پوچھا کہ یہاں ایک صاحب رہتے تھے ایسے، تو انہوں نے کہا جی وہ آپ مفلس نہیں ہیں، تنگ دست نہیں ہیں، بہت خوشحال ہیں۔ اچھا، تو اس سے ملاقات ہو سکے گی؟ انہوں نے کہا جی اس کی ملاقات کے لیے پہلے اس کے غلام سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کا غلام اطلاع پہنچائے گا، اور پھر آپ سے ملاقات ہو سکے گی۔ تو تشریف لے گئے، غلام سے عرض کیا کہ میرا نام موسیٰ ہے، اور میرا تعلق آل سے ہے، آل مصطفیٰ سے، آل نبی سے، ان سے جا کے کہے۔ اور جب اطلاع ملی تو وہ اندر سے دوڑا ہوا آیا اور گلے ملا، خوب چوما اور لے گیا اور بڑی مسند پہ بٹھایا۔ فرمانے لگے آپ نے مجھے کیا کر دیا؟ میں بہت عرصہ یہی دعا گڑ گڑا کے پڑھتا رہا، میں یہ پڑھتا رہا، تو پڑھتے پڑھتے کئی عرصہ گزر گیا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہی مجمع آیا، وہ جو مجمع مجھ پہ آیا تھا، جو کہنے لگا تو نے جو ہے ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ بنا، تو ہمیں رونتا پریشان کرتا ہے، ہماری عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ وہی مجمع واپس لٹا اور لوٹ کے کہنے لگا کہ تو نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، تیری دعا سے کئی ایسے تھے جن کو جہنم کی آگ میں تڑپ رہے تھے، بخشے گئے۔ تیری دعا سے کوئی ایسے تھے جن کو کیڑے کھا رہے تھے، بچھو کھا رہے تھے، ان کی بخشش، ان کا نظام بہتر ہو گیا۔ ہم تیری دعاؤں کا تجھے صلہ دیتے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے تجھے معاف کیا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ پھر ہم دن رات تجھے دعائیں دیتے تھے اور دن رات تیرے لیے اللہ سے مانگتے تھے، اور جب سے ہم نے دعائیں دینا شروع کی اس دن سے تیرے بخت تجھے لگا اور تجھے تخت ملا اور تجھے راحت، خوشیوں، خوشحالیوں کے خزانے ملے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اہل قبور دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اہل مزار دعائیں کرتے ہیں۔ جو اہل مزار ہوتے ہیں، جو اہل قبور ہوتے ہیں، ان سے دعائیں لگتی ہیں، ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ ہمارا یقین ہے ان کی دعائیں، ان سے دعائیں ملتی ہیں اور ان کی دعائیں لگتی ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ کہنا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔